الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین محترم، آج ہم شعبان کی 15ویں شب، جس کو ہمارے عرف کے اندر شب برات اور شب قدر بھی کہتے ہیں، اس کے متعلق چند اہم گزارشات پیش کرنی تھی۔ پہلی بات یہ کہ اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے۔ سامعین محترم، پہلی بات کہ اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ تعالی خصوصی کرم اور فضل فرماتے ہیں، گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث مبارک سے ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرامگاہ میں نہ پایا، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جنت البقیع کے مقبرہ میں گئی۔ وہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلی آسمان پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی بکر کے بکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی، گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی کرم، رحم، مغفرت فرماتا ہے۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں، لوگوں کو، گناہگاروں کو گناہوں سے بری کرتا ہے، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ دوسری بات، اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اگلے سال تک لوگوں کی 1 سال تک تقدیریں لکھ لیتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس سال جو بچے پیدا ہوں گے ان کے نام لکھ لیے جاتے ہیں، جو لوگ فوت ہوں گے ان کے بھی نام لکھ لیے جاتے ہیں، تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ تو اگلے سال تک 1 سال تک تقدیر لکھی جاتی ہے، اس لیے اس رات کو شب قدر بھی کہتے ہیں۔ تیسری بات، اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ اس رات کی فضیلت یہی ہے کہ اس رات کے اندر جو عبادت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ جب پہلی آسمان پر نزول فرماتا ہے تو اعلانات ہوتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کی بخشش کروں، کوئی ہے رزق کا طلبگار کہ میں اس کی رزق کے اندر کشادگی لاؤں، کوئی ہے محتاج جو مجھ سے سوال کرے میں اس کا سوال پورا کروں، ان کی تنگ دستی کو دور کروں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت جو ہے میں اس کو بخشش کروں، اس کی مغفرت کروں۔ تو یہ اعلانات اس رات کے اندر ہوتے ہیں۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ اب اس رات کے اندر ہم کیا کریں گے؟ اس رات کے اندر ہم انفرادی طور پر نوافل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، رو رو کر دعائیں مانگے اور جنت کی طلب کرے، جہنم سے پناہ مانگے، اپنی عمر کے اندر، اپنی رزق کے اندر اور مال کے اندر برکت کی دعائیں کرے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کی سوال کرے۔ آگے جتنی بھی زندگی باقی ہو اس میں نیک اعمال کرنے کی اللہ جل جلالہ سے دعائیں مانگے، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور جو مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی اللہ جل جلالہ سے دعائیں مانگے، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرے، کیونکہ اس رات کے اندر پہلی آسمان پر جس طرح تہجد کے وقت اللہ جل جلالہ اپنی شان کے مطابق پہلی آسمان پر تشریف فرماتے ہیں اور اعلانات ہوتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں، تو اسی طرح اور بھی اعلانات ہوتے ہیں۔ تو یہ رات بہت مبارک رات ہے اور مغفرت والی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ جل جلالہ ہم پر خصوصی کرم جو ہے نا وہ عنایت فرماتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کے اندر ہم عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے اعمال اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمارا بیڑا پار کرے گا۔ اب یہ رات کب ہے اور یہ کب سے شروع ہوگی؟ اب یہ رات جو ہے آج چونکہ منگل ہے
تو منگل اور بدھ کی درمیانی شب، آج منگل ہے، منگل کا دن گزر جائے گا تو جیسے ہی شام ہوگا، غروب آفتاب ہوگا، اس کے بعد یہ رات شروع ہو جائے گی صبح تک. تو اس رات کے اندر عبادت کی ہم اہتمام کریں اور اللہ جل جلالہ سے معافی مانگے، جنت کی طلب کرے اور جہنم سے چھٹکارے کی اللہ جل جلالہ سے دعا مانگے. اللہ جل جلالہ ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے.